اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں ادب والی مسجد سے دور کی مسجد تک سفر کرایا۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے، اور اس سفر سے مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جو واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک اہم اور مشہور واقعہ سفر معراج کا ہے۔ اس کا ہی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا۔ سفر معراج بالکل اس بات کا اعلان تھا کہ اب مسجد حرام کے متولی بھی معذور کیے گئے، یہ قریش مکہ جو ہے ان سے بھی مسجد حرام چھین لی جائے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، یہ بالکل ایک انقلاب قیادت ہو رہا تھا، تختہ الٹا جا رہا تھا کہ یہ مکہ کے جو متولی بنے ہوئے ہیں قریش، اور جنہوں نے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیا، یہ گھر جس کا مقصد کے لیے بنا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جس غرض سے یہ مسجد تعمیر کی تھی کہ لوگ اللہ کو سجدے کریں اور اس کے نام پر خلق خدا کو کھانا کھلائیں، قربانیاں کریں، دو ہی غرض ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ، اسی لیے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں ایک نماز کی جگہ بناؤ۔ تو ایک تو مسجد حرام کی سب سے بڑی غرض یہ ہے نماز کی جگہ، کہ نمازیں پڑھیں جائے اس کی طرف رخ کر کے، جو وہاں پہنچ سکے وہاں جائے، جو نہیں پہنچ سکتا ادھر منہ کرے۔ نماز، اللہ کے سامنے جھکنا، اور دوسرے قربانی۔ اللہ پاک نے فرمایا ثم محلوا علی البیت العتیق، جانور لے کر جاؤ ریوڑوں کے ریوڑ اور وہاں قربان کرو۔ دو مقصد، صلاۃ اور قربانی۔ فصلی لربک وانحر، نمازیں پڑھو اپنے رب کی، قربانیاں، دونوں کا ہی بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ کی نماز جو تھی اس کا حال یہ رہ گیا، قرآن مجید میں آیا ما کان صلاۃ من عند البیت الا مقام تسبیح۔ نماز تو رہے گی یہ کہ بھجن گاتے تھے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں مارتے، بس یہ پوجا پاٹ رہے گی، اصل ابراہیمی نماز گم۔ اور جو خانہ کعبہ کا دوسرا مقصد ہے قربانی، اس کی بجائے بھی لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتے، مال کھا جاتے۔ بیت اللہ کے متولی چور بن گئے، جو نظر نیاز کے وہاں جانور تھے، چڑھاوے چڑھے، وہ بھی چوری کرنے شروع کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا ان ڈاکوؤں اور چوروں کا میں بیت اللہ کا کیسے متولی رہنے دوں؟ اب زمانہ گزر گیا ظلم و ستم کا، نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر جو ظلم انہوں نے کرنا تھا کر لیا۔ میں نے امتحان کے لیے کون لوگ پختہ ہیں کون کچے ہیں، ان کو موقع دیا کہ نیک بندوں کو استعلے، مگر اب وقت نہیں رہا، اب ان سے مسجد حرام چھین لی جائے گی، یہ اعلان تھا۔ اس لیے معراج پر سارے چیخ اٹھے، یہود بھی اور سارے، وہ ہماری طرح یہ نہیں دیکھتے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا نہیں، وہ کہتے تھے مسجد حرام سے جانا مسجد اقصی، کیا اعلان ہے کہ مسجد اقصی بھی چھین جائے گی، اب یہودی نہیں رہیں گے یہاں مسلط، یہ حضور کی امت یہاں قبضہ کرے گی۔ یہ دونوں گھر جو ہیں اللہ کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو دے دیے جائیں گے۔ اور یہ اس زمانے میں اعلان ہوا، آپ حیران ہوں گے، جب کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حامی سے محروم ہو گئے، آپ کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے، جن لوگوں کی یہ مجال نہیں تھی کہ آپ کی طرف انگلی اٹھائیں وہ دلیر ہو گئے۔ آپ کے گلے میں انہوں نے نماز کی حالت میں کپڑا ڈال کر اس کو لپیٹا، اوجڑیاں ڈالیں، تنگی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مکہ والوں کو چھوڑ کر پھر طائف گئے کہ چلو وہاں کے لوگوں میں کوشش کرتا ہوں، مگر طائف کے لوگ ان سے زیادہ سخت اور ظالم نکلے۔
انہوں نے بات تو کیا مارنی تھی، گنڈوں کو کھڑا کر دیا بازار میں، پتھروں سے جھولیاں بھر لیں، اللہ کے پاک اور مقدس رسول نکلے، بارش ہونی شروع ہو گئی، زخمی ہو کر آپ گر جاتے، آپ کے خادم جو حضرت زید بن حارثہ تھے وہ آپ کو پکڑ کر اٹھاتے، ظالم پھر پتھر برساتے، لہو لہان۔ اور رسول کریم علیہ السلام سے جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کی زندگی میں احد کے دن سے زیادہ سخت دن بھی کو آیا کہ آپ زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، گڑھے میں گر گئے، آپ نے فرمایا عائشہ میری زندگی میں سب سے سخت دن طائف والا دن تھا۔ حضرت زید نے گدھے پر سوار کیا، لے گیا شہر کے باہر باغ میں جا کر لٹایا بیلوں کے نیچے، آپ کو کوئی خبر نہیں۔ وہ کافر جو تھے وہاں تھے، وہ مکے کے عتبہ اور شیبہ آپ کے خاندان کے تھے، دشمن تو تھے مگر تھے تو برادری۔ انہیں کچھ ترس آیا، انہوں نے اپنے غلام کو کہا، عداس اس کا نام تھا، عیسائی تھا، عراق سے وہ آیا ہوا تھا، ان کا غلام تھا، اسے نہ ایک تھال میں انہوں نے کچھ انگور دیے کہ جا کر نہ اس آدمی کو کھلاؤ۔ وہ آیا اور پانی نچوڑا، رسول کریم علیہ السلام کے مبارک منہ میں ڈالا تو حضور نے بسم اللہ کہا۔ اب جب ہوش آئی تو اس نے کہا داس نے کہ اس علاقے میں بسم اللہ، میں ان کے پاس رہتا ہوں، یہ کبھی اللہ کا نام نہیں لیتے، بتوں کو مانتے، آپ نے اللہ کا نام لیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ عداس تم کس علاقے کو؟ اس نے کہا میں نینوا کا ہوں، عراق کا شہر ہے نینوا، وہاں کا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے بھائی یونس کا شہر تھا۔ اب اس کو حیرانی ہوئی کہ یونس آپ کے بھائی، اور یہ کیسے جانتے، وہ تو اہل کتاب صرف ہم سے واقف۔ انہوں نے کہا یونس آپ کے بھائی کیسے؟ حضور نے تعارف کرایا کہ وہ بھی نبی تھے، اللہ کا دین بتاتے تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اسی لیے یہ لوگ میرے دشمن۔ اس نے وہ ہاتھ چوم دی۔ اب واپس گیا تو وہ کافر جو تھے انہوں نے کہا ہم نے تو صرف انسانی ہمدردی میں تجھے بھیج دیا تھا، تو ہاتھ چومتا تھا۔ اس نے کہا بھائی آپ کی مرضی ہے، جو چاہے آپ رویہ اختیار کریں، جو کچھ باتیں اس اللہ کے بندے نے بتائیں وہ سچے نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں اب وہ طائف کے راستے میں مسجد عداس بھی بنی ہوئی اس کے نام پر۔ تو یہ حال ہوا۔ اب حضور جب مکہ کی طرف لوٹے، کوئی حوصلہ ہی نہیں تھا مکہ میں جانے کا، کیونکہ مکے کے لوگوں نے یہ سارا سن لیا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ اب وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے کہ یہ گیا تھا طائف میں، کیا حمایت سے حاصل ہوئی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اخرس ابن شریک تھا، اس سے کہا کہ تم مجھے پناہ دو، اپنی حفاظت میں لے لو، مکہ میں داخل کو۔ اس نے کہا نہیں میں پردیسی ہوں، پھر اب یہاں ٹھہرا ہوں، میری پناہ جو ہے وہ قریش کے مقابلہ میں کیا فائدہ دے گی، وہ نہیں کوئی لحاظ کریں گا۔ آپ نے پھر مسلم ابن عدی کو پیغام بھیجا، وہ بھی آپ کا یہ ڈڈی تھا، اوپر جا کر مل جاتا تھا۔ مسلم نے پھر اس وقت احسان کیا آپ پر، اپنے بچوں کو ساتھ لیا، ہتھیار لگائے، حضور کو اپنی حفاظت میں لیا، مسجد میں جا کر اعلان کیا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ تو قریش نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو بڑے سردار تھے، لحاظ کی۔ اور اسی لیے جب بدر کے قیدی آئے 70 تو حضور نے فرمایا اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ ان ناپاکوں کے بارے میں اسے سفارش کرتا تو میں اس کے قید پر رہا کر چھوڑ دینے تھے۔ اس نے بڑا اس وقت میرا ساتھ دیا، ورنہ میں مکہ میں قدم ہی نہیں رکھ سکتا۔ تو جب یہ حالات تھے جن کو نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم میں اس طرح بیان کیا، طائف میں سرو ناز، طائف میں سرو ناز رواں ہے وہ دیکھیے، بالکل دکھا رہا ہے انگلی پکڑ کر کہ ذرا آنکھیں کھولو دیکھ لو منظر، کہ وہ اللہ کا محبوب سرو ناز سوچتا تھا۔ طائف میں سرو ناز رواں ہے وہ دیکھیے، پتھر وہ کھاتا جور اٹھاتا ہوا چلا، لہو لہان، جن کی بھلائی چاہی دکھایا انہی نے دل، پھر بھی انہی کی خیر مناتا ہوا چلا۔ اب فرشتہ حاضر ہوا، جبریل علیہ السلام آئے، ملک الجبال ان کے ساتھ تھا، پہاڑوں پر جس کی ڈیوٹی۔ کہا اللہ نے دیکھا جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، یہ فرشتہ حاضر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو جن دو پہاڑوں کے درمیان مکہ اور طائف آباد ہے نا، ان کو ملا دیا جائے اور انہیں پیس کر رکھ دیا جائے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ بستیاں ویران ہوں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے شاید ان کی نسل سے ہی کوئی ایمان لے۔ حضور نے رحمت کی دعا کی۔ تو یہ حالات تھے جب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو رات کے وقت فرشتہ بھیج کر پھر سفر معراج پر طلب فرمایا۔ ان دنوں میں بلایا جب آپ کو دنیا میں بالکل لوگوں نے ٹھکرا دیا، گرا دیا، جتنا وہ نعوذ باللہ آپ کو نیچا کر سکتے تھے کر دیا، کوئی عزت نہیں کی۔
مگر اللہ نے اس زمانے میں جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، خاص سواری بھیجی، براق، شاہی سواری، ان پر لے کے رہو۔ اگر دنیا والوں نے آپ کو گرا دیا اپنی نظروں سے تو اللہ کی نظر میں تو آپ کو نہیں گر، اللہ کے ہاں تو آپ کا بڑا مرتبہ۔ اور یہی حدیث پاک میں فرمایا ہے یہ کڑوی گولی نا کہ دین کا کام کرتا آدمی بے غرض بے لوس، مگر ظالم دن کا بھلا چاہتا ہے وہی دشمن ہوتے ہیں، پروپگنڈے کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، بس چلتا قتل بھی کر دیتے۔ تو اللہ پاک فرماتا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنی ساری چیزیں ختم کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے اس کو بلند کرنا، جب وہ اللہ کے لیے پست ہوتے ہیں اللہ پھر ان کو اونچا کرتا ہے ان کو۔ اور اسی لیے نماز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں جھک جاتے تواضع للہ، اللہ کے لیے پست ہو گئے، تو بجائے اس کے کہ سیدھا پھر سجدے میں لے جاتا اللہ ہے، تو یہی ارکان کے قیام ہے، رکوع سجدہ، مگر رکوع اور سجدے کے درمیان پھر قیام کر سیدھے کھڑے ہو، اور یہی بات کہی کہ اگر تم میرے لیے پست ہو گئے ہو تو میں نے تمہارا سر اونچا کر دیا۔ اور کلمہ بھی وہ کہلایا جو بندے کو کہنے کا حق نہیں، کہنے تو اللہ نے تھا، سمع اللہ لمن حمدہ، کہ بندے نے جو اللہ کی حمد کی ہے اللہ نے وہ قبول کر لی۔ جو رکوع میں کی نا سبحان ربی العظیم، اس کے بارے میں کہا میں نے کیا کہنا، تو خود ہی لکھ دے کہ اللہ نے تیری قبول کر لی۔ کتنا اعزاز، کتنی عزت ہے جو اللہ کے لیے پست ہوتے۔ تو اللہ کے رسول نے جب اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے ایسا نیچے کر دیا کہ لوگوں نے پتھر مارے، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے، سب کچھ کیا، تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مقرب فرشتوں کا بھی سردار جبریل امین علیہ السلام رسول الکریم اس کو بھیجا، سواری بھیجی، بلا لی، اور پھر اللہ پاک نے آخر میں جو بات کہی ہے اس کے مقصد انہ هو السمیع البصیر، کہ خدا نے اپنے بندے کو یہ سفر کرایا، وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ ایک تو آپ دیکھیں جب حضور کی یہ حالت دیکھ کر اللہ نے یہ عزت افزائی کی، فرشتے آئے آسمانوں پر لے گئے، اتنی عزت کی، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر کہیں سویا ہوا نہیں، سب دیکھتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے نا اس دنیا میں دیکھتا ہے۔ اس لیے کتنی ٹھنڈک پہنچی ہوگی حضور کو، آپ کے دل کو کیسی اس وقت خوشی محسوس جب اللہ نے کہا جو کوئی یہ کر رہا ہے، پتھر برسا رہا ہے اور ایسا کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا؟ وہ اللہ جو ہے سب کچھ دیکھتا ہے، اور جو گالیاں دیتے ہیں آپ کو پاگل دیوانہ کرتے ہیں سب سنتا ہے۔ اس لیے کفار کی باتیں مخالفوں کی بھی سب سنتا ہے، ان کے ظلم بھی دیکھتا ہے، اور جو آپ پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اس موقع پر جو حضور نے دعا کی وہ بھی آپ دیکھیں، اس دعا میں بھی آپ نے عاجزی کی انتہا کر دی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی، اے اللہ میں اب جس حال میں ہوں کہ نہ میرا کوئی ہیلا کامیاب ہوتا، کوئی تدبیر نہیں، 13 سال ہو گئے کوئی پیش نہیں جاتی، طاقت میری کمزور ہے، حوانی الناس، اور لوگوں کی نظروں میں کتنا گر گیا ہوں کہ جس کا جی چاہتا